نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ حج کا آغاز ہوا۔ سورہ حج 17ویں پارے کی یہ دوسری سورت، پہلی سورہ انبیاء، کل اس کا اختتام ہوا۔ سورہ حج میں 10 رکوع، 78 آیتیں، 1291 یعنی 1291 کلمات اور 5075 اس پوری صورت میں حروف ہیں۔ اس صورت کا حج نام رکھنے کا وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر آئے گا۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ حج کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کے بارے میں حدیث پاک کیا ہے تو وہ بھی سماعت کر لیجئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ فرمایا کہ وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک امام شافعی کی دلیل ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ امام اعظم کے نزدیک مجموعی طور پر سے تو 2 سجدے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت ایک ہی ہے، اور دوسرا جو سجدہ وہ سجدہ نماز بلکہ خاص سجدہ تلاوت کے اعتبار سے ہے۔ سورہ حج میں یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ سوال کرتے ہم سے کہ آتے تو 2 سجدے ہیں لیکن ہم ایک کرتے ہیں، تو اس کا جواب دیا گیا کہ سورہ حج میں صرف ایک ہی سجدہ ہے، یعنی پہلا، اور دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے، نہ کہ سجدہ تلاوت۔ جہاں پر یہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے وہاں لفظ ہے ارکعوا واسجدوا، یعنی سجدے کا رکوع کے ساتھ ذکر ہوا، تو جہاں رکوع اور سجدہ مل کر آئیں تو وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے واسجدی وارکعی، تو یہ ایک اس کا جواب دیا۔ اسی طرح امام طحاوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ سورہ حج میں پہلا سجدہ وہ سجدہ عظیمت ہے اور دوسرا سجدہ تعلیم ہے، اور یہ حدیث فرمایا علاوہ ضعیف ہونے کے امام شافعی کے بھی خلاف ہے، یعنی امام شافعی نے اس سے 2 سجدے لیے تو ان کے خلاف بھی ہے۔ تو کس طرح خلاف ہے؟ کیونکہ وہ قرآنی سجدے کو سنت مانتے ہیں، اور ہمارے نزدیک امام اعظم کے نزدیک قرآن پاک میں جو 14 سجدے ہیں وہ واجب ہیں، امام شافعی کے نزدیک وہ سنت ہیں۔ تو فرمایا اس حدیث سے تو وجوب ثابت ہوتا ہے کہ جو یہ سجدے نہ کرے وہ یہ سورت ہی نہ پڑھے۔ تو بہرحال اس حدیث سے جو امام شافعی نے استدلال کیا تھا وہ کبھی نہیں، اس کا جواب علماء نے یہ دیا۔ تو یاد رکھیے گا سورہ حج میں ایک ہی سجدہ ہے کہ جو آگے آئے گا، اور سورت کے اختتام پر جو سجدہ ہے وہاں پر قرآن پاک میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک یہ سجدہ ہے، ہمارے نزدیک یہ سجدہ اسی لیے ہم نہیں کرتے۔ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے کا اور تقوی اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ حج کی پہلی آیت میں۔ یاد رکھیے گا کہ تقوی اور خوف خدا یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے اور معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کر رہتا ہے۔ جب تک تقوی نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، تو یاد رکھیے گا انسان معاشرے میں اچھا بن سکتا ہی نہیں۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو
یعنی اس کے اندر اعمال کی اصلاح کرنے کی طرف زیادہ ابھارنے والی اور اس کو خوف خدا اور اس کو بڑھانے والی چیز ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اسی لیے فرمایا کہ قیامت کی ہولناکیاں، اس کا حساب و کتاب، اس کے احوال پیش نظر ہوں تو کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی حق تلفی، اس پر ظلم و ستم اور کسی بھی قسم کی وہ زیادتی نہیں کرے گا۔ تو اب آیت کا خلاصہ یہ بنا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس کی فرما برداری اطاعت میں مشغول ہو جاؤ، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے، اللہ اکبر، جو قیامت کی علامات میں سے ہے اور قیامت کے قریب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے نزدیک یہ زلزلہ وبا ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ زلزلہ تو ترکی میں آیا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں کیسا قیامت خیز آج بھی وہ منظر پیش کر رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہ ملبے کے نیچے دب گئے، مر گئے، ان کی بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، یعنی ایک جھٹکے میں۔ لیکن وہاں پر اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے نظارے روزانہ دکھا رہا ہے۔ اس ملبے میں سے بھی لوگ زندہ کئی دن کے بعد نکل رہے ہیں۔ جیسے مجھے کسی نے کل ایک ویڈیو بھیجی تھی، اس میں ایک شامی بچی، تقریباً نوجوان لڑکی ہوگی، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ اس کو اللہ نے بچا لیا۔ وہ نکل رہی ہے تو وہ رو رہی ہے، اور اس کی زبان پر وہ عربی میں جو وہ جملے کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب میرا کیا بنے گا کہ میری نمازیں اتنی ساری قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ اس کے جملے، اس کے الفاظ، یہ اس کی زبان سے نکل رہے تھے۔ یعنی وہ ملبے کے نیچے دبی بھی تھی، لیکن اسے اللہ نے زندگی دے دی، لیکن اسے نماز کی اتنی فکر کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اس نوجوان لڑکی کی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اے میرے رب میرا کیا بنے گا کہ میری نماز چلی گئی۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ خوف خدا، یہ ہے وہ تقوی کہ جو گھٹی میں اگر بچپن میں پلا دیا جائے تو پھر رب کی نماز ایک بھی چلی جائے تو پھر وہ درد ہوتا ہے، تو پھر باقی معاملات کا تو کیا عالم ہوگا۔ اب دیکھیے قیامت کا جو زلزلہ ہوگا اس کا اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں اور بتایا کیسا ہوگا، سنیے۔ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اور جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے کہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس منظر کو بتایا کہ جب قیامت کی علامات میں سے یہ والا زلزلہ آئے گا تو فرمایا کہ اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کی ہیبت ایسی ہوگی کہ جو دودھ پلانے والی مائیں جیسے اپنے بچوں کو چھوڑتی نہیں، لیکن اس دن فرمایا وہ دودھ پلانے والی عورتیں جو ہیں وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائیں گی، اور اس دن کی ہولناکی سے ہر حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ جیسے نشے میں ہیں۔ فرمایا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے عذاب کے خوف سے لوگوں کے ہوش جاتے رہیں گے، اور اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یہ منظر تو ہوگا، لیکن ابھی جو ترکی میں بھی جو صرف جھٹکے آنے کے بعد، تباہ ہونے کے بعد بھی لوگ جو ویڈیو بنا رہے تھے، پھر تھوڑا سا جھٹکا آیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، جیسے یہ قرآن نے کہا نا کہ جیسے وہ نشے میں ہوں گے، لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ جب یہ صرف زمین اگر تھوڑی سی ہل جائے تو یہ اللہ رب العالمین کا اگر حکم ہو جائے تو اسی بات کو یاد رکھیے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ دونوں آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ غزوہ بنی مصطلق یہ جو تھے یہ غزوہ ہوا تھا، اس درمیان رات کے وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اپنے صحابہ کے سامنے
غزوے کے درمیان جو جنگ کافروں سے ہو رہی تھی اس درمیان یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، میرے آقا نے اپنے صحابہ کو سنائی۔ تو راوی کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، وہ جو صحابہ حضور کے ساتھ تھے غزوہ بنی مصطلق میں، وہ ساری رات یہ 2 آیات کو سن کر وہ روتے رہے، اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے جانوروں سے زینے جو جانور کے اوپر ڈالی جاتی ہیں وہ نہ اتاری، اور جس جگہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں انہوں نے نہ خیمے نصب کیے اور نہ انہوں نے ہانڈیاں پکائی، اور وہ اتنے غم زدہ، پرنم اور فکر مند تھے۔ یعنی اللہ اکبر، یہ وہ ہستیاں ہیں صحابہ کہ جن سے اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا، اور ان میں سے بعض کو تو حضور کی زبان سے دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت دے دی تھی، لیکن قیامت کی شدت، قیامت کی ہولناکی، قیامت کی ہیبت اور اس کی سختی کا صرف سن کر صحابہ اتنا روتے رہیں۔ تو اس سے تو ہمیں بھی یہ پیغام ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر، ہم یہ قرآن سنتے ہیں تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس سے پہلے والی 2 آیات میں اللہ نے قیامت کی ہولناکی اور اس کی شدت کو بیان فرمایا۔ اب اللہ نے ان لوگوں کا اب اس آیت میں ذکر کیا کہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ قیامت آئے گی۔ اس آیت کا شان نزول علماء نے یہ لکھا کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ بڑا ہی جھگڑا کرنے والا آدمی تھا، اور یہ اپنی زبان سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والا تھا، اور لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ حضور قرآن سنایا کرتے تھے، یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا یہ منکر تھا۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی شان کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں اور اس کی شان میں باطل باتیں کہتے ہیں، اور وہ اپنے جھگڑنے اور عمومی احوال میں ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا۔ اور سرکش شیطان کون ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس سے علماء نے لکھا کہ اس سے انسانی شیاطین بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور یہ کافروں کے سردار ہیں جو دوسروں کو کفر کی طرف بلاتے ہیں۔ اور نمبر 2 فرمایا، اس سے ابلیس اور اس کے لشکر بھی مراد ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، جس پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو وہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔ اس آیت کی ایک تفسیر علماء نے یہ لکھی کہ لوح محفوظ میں جنات اور انسانوں کے ہر سرکش شیطان کے متعلق یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو ان کی فرما برداری کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، ان سے دوستی کرے گا، تو شیطان ضرور اسے گمراہ کرے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا راستہ بتائے گا۔ اور اسی آیت کی دوسری تفسیر علماء نے یہ لکھی کہ لوح محفوظ میں اس شخص کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو شیطان کی پیروی کرے اور اس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرور اسے جنت سے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کی عذاب کی راہ بتائے گا۔ اس آیت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ جتنے بس مذہب ہیں ان سے دوستی اور تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن کی یہ آیت ہے، نہ ان کے ساتھ رشتہ داری قائم ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ خود تو گمراہ ہوئے اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے، اپنی ظاہری عبادات سے اور ریاضت اور دکھلاوے کی پرہیزگاری کے ذریعے یہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عن قریب میری امت کے آخر میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو تم سے ایسی باتیں کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادا نے، تو تم ان سے دور رہنا اور انہیں خود سے دور رکھنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے جنہیں تم اور تمہارے باپ دادا نے نہ سنا ہوگا
تو فرمایا ایسے لوگوں سے دور رہنا، انہیں اپنے سے دور رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں حدیث پاک اور اس آیت کی روشنی میں سبق یہ ملا کہ جتنے بد مذہب ہوں ان سے دور رہیے اور انہیں اپنے سے خود دور رکھیے، تو آپ کے لیے بھلائی ہے۔ نہ ایسے کہ ان کے ساتھ کھانا کھانا اور نہ ان کے ساتھ پانی پینا۔ اور اسی طرح اگر ایسے بدبخت جو اس امت میں ہیں، جو آج جن کا یوم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج 22 رجب المرجب لگ گئی، تو اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ایسے لوگ کہ جو صحابی رسول پر طعن کرتے ہیں، صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرنا، وہ اپنا بہت بڑا یعنی اپنے وہ خود تو بربادی کی طرف جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی بربادی کی طرف لے جانے والے، وہ 22 رجب المرجب کا جو دن ہوتا ہے اس دن بڑی وہ توہین کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہی اس حدیث پاک سے یہ ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے کے ساتھ نہ کھانا کھانا چاہیے، نہ پانی پینا چاہیے اور نہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، نہ ان سے رشتہ داری کرنی چاہیے۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بیمار پڑ جائیں تو نہ ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، مر جائیں تو ان کی میت کے پاس نہ جاؤ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور نہ ہی ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو یہ ایسے بدبخت جو اس امت میں لوگ ہیں کہ جو صحابہ کی، کوئی اہل بیت کی، کوئی اللہ کی شان میں، کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرنے والے ایسے لوگ ہوں، تو ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن حکیم کے احکام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، کاتب وحی خال المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے پڑھ لیجیے۔ یا رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرما۔ مولا کریم نماز عشاء ادا کرنا، رب کریم درود پاک پڑھنا، قرآن پاک کا درس سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کوئی غلطی کوتاہی و معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ یا اللہ اپنی رضا کی دولت عطا کر دے، اپنی محبت عطا فرما۔ رب کریم مرتے دم تک ہمیں مولا کریم سب کا با ادب بنا، ہر قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ مولا کریم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کو تمام صحابہ کی، اہل بیت کی مولا کریم سچی محبت عطا فرما، ان پاکیزہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔